الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ: اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں وعیدیں اور ان کے لیے تیار کردہ جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مومنین سے جس ثواب اور جزا کا وعدہ فرمایا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فی جنات عدن، عدن کے باغات میں۔ ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت کی صفت ہے۔ 8 جنتوں کے اسماء یعنی نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: ایک جنت کا نام ہے دار الجلال، ایک کا نام ہے دار القرار، اور ایک کا نام ہے دار السلام، اور ایک کا نام ہے جنات عدن، اور ایک کا نام ہے جنات مأوا، جنات خلد، جنات فردوس، اور جنات نعیم۔ جنات عدن اور اس کی نعمتیں، اس آیت میں چونکہ جنات عدن کا ذکر ہوا ہے تو جو جنات عدن میں اللہ پاک اس میں رہنے والوں کے لیے نعمتیں تیار فرمائی ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ جہاں جنت الفردوس کا اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ 18ویں پارے میں ہے، وہاں جنت الفردوس میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں اس آیت میں جنت عدن ہے تو اس کا ذکر ہے۔ جنات عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے جنات عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سرخ زبرجد کی ہے۔ اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی گھاس زعفران کی ہے، اور موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ ایسی عظیم بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ پھر اللہ تعالی نے جنت عدن سے فرمایا کہ مجھ سے کلام کر۔ جنت نے اللہ پاک سے کلام کیا، اس نے کہا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آیت کے دوسرے حصے میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل
اللہ عز و جل جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ عاشقان الہی مانا الہ، اللہ کے عاشق، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، ان کے لیے سب سے بڑی یہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص رب عز و جل کا عطیہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، ان کو کسی عمل کے سبب نہیں، کسی نیکی کی وجہ سے نہیں کہ اس نے دنیا میں بڑی بڑی تہجدیں نفلیں پڑھی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، نہیں۔ اللہ کا دیدار تو کسی نعمت کا مول ہی نہیں ہے، کسی عبادت کا مول ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی بندہ انسانوں میں کسی طاقت ہے کہ وہ اتنی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار خاص اللہ کی عطا سے ہوگا، وہ کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔ رزقنا اللہ تعالیٰ بجاہ حبیبہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت، بہت سارے انسان ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اس شخص سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہے؟ کیا دنیا میں ہم کسی کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ تو اس کی علامت، اس کی نشانی، کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ عز و جل کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے، یعنی آواز دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، حضرت جبریل زمین و آسمان کے جتنے فرشتے سب کے سردار، ساتوں آسمانوں پہ جتنے فرشتے ہیں، زمین پہ جتنے فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک فرشت مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ہوا چلانے والے الگ فرشتے ہیں، بادلوں کو چلانے والے الگ ہیں، رزق لانے والے الگ ہیں، انسانوں کی حفاظت پہ الگ ہیں، انسانوں کے نام اعمال لکھنے والے الگ ہیں، بہت سارے فرشتے، سب کے سردار جبریل۔ فرمایا اس کو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں بندے سے محبت کرو، اور پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ مقبولیت مانا زمین والے لوگوں کی نظر میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ علامت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ نیک اولیاء ہیں، جیسے داتا علی حجویری ہے، عبداللہ شاہ قاضی ہیں، بابا فرید ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ ہر نیک مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ غوث پاک ہے، ہر مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں کہ اولیاء ہیں، بزرگ ہیں۔ دنیا بھر کا کوئی مسلمان ہے نفرت یا بغض رکھتا ہو، نہیں، ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی علامت ہے کہ دنیا بھر میں ان کی مقبولیت ہے، آسمان کے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں
کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے وہ بتایا گیا کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حلال حرام ان چیزوں کا بندہ تمیز خیال رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا